بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ ہمیں دعا مانگنے کے بارے میں نہ صرف فرما رہے ہیں بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرو۔ آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ دعا کس قدر بڑی دولت اور ہماری کس قدر غفلت۔ ایک بات یاد رکھیں، رات کو اگر آپ کو فون آئے کہ آپ کے نام پہ 1 کروڑ روپیہ نکلا ہے، آپ کی نیند اڑے گی نہیں اڑے گی؟ خوشی سے آپ کا 1 کروڑ روپیہ نکلا ہے، آپ جو ہے وہ انتظامات کریں، ڈاکومنٹ پورے کریں، آپ کو مل جائے گا اور آپ کو اعتماد بھی دیا جا رہا ہے، تو خوشی سے کتنی نیند اڑ جائے گی، چین ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا دعا کو کروڑ بھی نہیں سمجھتے؟ 99,000 کھرب بار بھی یاد رکھیں، 99,000 کھرب ڈالر بھی اگر مل جائیں تو دعا کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا ایٹم، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی چیز ہمیں سمجھ کب آئے گی؟ مرنے کے بعد؟ کیا ہم نے دعا بزرگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ دعا بہت بڑی عبادت، دنیا کی چیز مانگ لے وہ بھی عبادت ہے، بس طریقہ کار صحیح ہو اور ناجائز دعا نہ ہو، اور حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی، حرام پینے سے دعا قبول نہیں ہوتی، حرام طریقے سے دعا قبول نہیں ہوتی، یا بد دعائیں جو حرام ناجائز طریقے سے کی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس دور میں، اس وقت میں بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آنی تو کب آئے گی؟ اب تو ہمارے پاس اور ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو پھر ظاہری طور پر کچھ سمجھا جاتا تھا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اب ہمیں یہ سبق تو مل گیا نا اس دور میں، ظاہری سبب بھی کوئی چیز نہیں، اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ظاہری اسباب جتنے بھی کر لیں، کچھ پتہ نہیں کل دکان کھلنی ہے نہیں کھلنی، کچھ پتہ نہیں ہم نے باہر نکلنا ہے نہیں نکلنا، کچھ پتہ نہیں بیمار ہو جانا ہے صحیح ہو جانا ہے، تو کیوں نہیں ہم دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں نہیں توجہ کرتے ہم اللہ تعالیٰ سے؟ میں اپنے آپ کو کوستا ہوں، میں کم دعا کیوں کرتا ہوں؟ مجھے چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کتنا کو مانگا ہے۔ وہ قرآن سے بڑی کوئی چیز ہے تو ذرا بتا دیں مجھے، اس میں وعدہ ربانی ہے، ادعونی استجب لکم، صاف ترجمہ ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا۔ تو قبول کرنے میں فارسی نہیں بول رہے وہ، قبول کرنے میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہے وہ، قبول کرنے میں 2 نمبری نہیں کر رہے وہ، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں قبول کروں گا۔ تو یقین کون دلایا؟ قرآن سے یقین نہیں آتا تو آنا کب ہے یقین؟ تو بھائیو دوستو، دعا ظاہری صورتحال میں اگر قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو آخرت میں جب اس کے بدلے میں رب تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر انعام دیں گے، اس وقت بندہ یہ چاہے گا کہ کاش میری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی، آج وہ انعام اس طرح کے اور مل جاتے۔ اس وقت یہ تمنائیں ہوں گی۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی اس عبادت کو فوکس کریں، مانگیں۔ وہ ایسی کریم ذات ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ عطا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانگتے کیوں نہیں ہو۔ جس وقت وہ نیچے تشریف لاتے ہیں، جس طرح بھی ان کی شان ہے، تو اس وقت ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ لوریس ساری رات جاگیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہوگا سو جائیں گے۔
بھائیو دوستو کس سے شکوہ کریں؟ اپنے آپ سے ہم شکوہ کریں. لاہور میں 1 بجے سے 3:15 بجے تک تہجد کا ٹائم ہے. تو اگر نہیں سوئے تو پڑھ ہی لیں. تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط نہیں ہے، وقت ہونا شرط ہے تہجد کا. لیکن اگر کوئی پہلے بھی عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی ثواب کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. اصل دعا کا وقت ہے. تہجد نام ہے دعا کا، رب تعالیٰ کی تعریف کرنے کا. چاہے وہ نماز کی صورت میں کریں، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں کریں، چاہے وہ کلمہ پڑھ کے کریں، چاہے مانگنے کی صورت میں کریں. رب تعالیٰ سے بات کرنی ہے بس، جیسے مرضی کریں. اور وہ وقت ہم سوتے ہیں. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اس لیے ہم کھو جاتے ہیں. یاد رکھیے دعا کو معمولی ہتھیار نہ سمجھیں. اس کا تو بہت بڑے ٹاپک ہیں اور ایک عام سا موضوع ہے. ایک یہ ہے کہ مانگنا کیا ہے، ایک یہ کہ مانگنا کیسے ہے، اور ایک یہ کس وقت مانگنا ہے. موٹی موٹی باتیں بتلائی دیتا ہوں. مانگیں گے نا انشاءاللہ تعالی، تو میرے لیے بھی دعا کریں گے؟ کوئی امید رکھوں؟ ہاں تو مجھے آپ سے یہی لالچ ہے، اور کیا لالچ ہے. میں دعا کی آپ کو موضوع پہ بات بتاؤں گا تو آپ کہیں گے اللہ جس نے بتایا تھا اس کے حق میں بھی یہ قبول فرما لیجیے. جب بندہ اپنی دعا قبول کروانا ہو تو دوسروں کے لیے دعا کرے تو حدیث شریف میں آتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے دے. جب ہم کسی اور کے لیے دعا کریں گے نا تو فرشتہ کہے گا اللہ اس کو بھی دے دے. تو اپنے لیے دعا فرشتوں سے کروانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کر دیں. سمجھ آ رہا نہ آ رہا؟ اچھا بات یوں ہو کہ بھائی تھوڑا سا وقت رہ گو، تھوڑا سا جانے والے ہیں سارے. اب تو کرونا نے ویسے ہی ڈرایا ہوا ہے بہت، ہے نا. کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی. جس کو ہو گیا کرونا 1%، موت 101%. ڈرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. موت اس نے دینی، کرونا نے نہیں دینی. کسی پر بد اعتمادی نہ کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں، اور کسی سے بد اخلاقی نہ کریں. بس پھر دعائیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کھانا پینا حلال رکھیں، پھر دعائیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دعا تو شیطان کی قبول ہو رہی ہے، کافروں کی بھی قبول ہو رہی ہے. ہم مسلمان ہو کر پیچھے. دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں: حرام نہ کھائے، حرام نہ پیے، ناجائز دعا نہ کرے، جلدی نہ مچائے، شکوہ نہ کرے کہ اللہ میں اتنی دفعہ مانگ چکے ہیں دتا ہی نہیں، بہت منگنے ہیں دتا ہی نہیں. یہ شکوہ ہے، نہیں ملے گا. اس پر تو وعدہ ہے جو شکوہ کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا. وہ دعا عبادت ہی نہیں بنی. دعا عبادت وہ بنتی ہے جس میں شکوہ نہ ہو. دعا عبادت وہ بنتی ہے جس میں جلدی کا لفظ نہ ہو. دعا عبادت وہ بنتی ہے جس میں رب کو مشورہ نہ دے کر رب تعالیٰ اس کو کہیں مجھے دے دے. ہاں اگر اس نے ویسے ہی پیسے دینے ہیں پھر تو اللہ سے کہے کہ یہ مجھے دے نہیں رہا تو مجھے دے دے. ویسے رب تعالیٰ کو کوئی امیر بندہ دیکھا کہ اللہ اس کو تو مجھے پیسے دے دے. اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو میری غیب سے مدد فرما بس. اور پینچر والے بیٹھے ہیں، اللہ پینچر بھیجے، گاڑیاں کاٹنے کے لیے پینچر نہیں ہو رہے، لوگ ٹیوب لیس ٹائر چلاتے ہیں، پینچر ہی نہیں ہو رہی گاڑیاں، تو یا اللہ پینچر کر. ایسے نہیں کہنا اللہ غیب سے مدد کر. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کلینک میں آج کل بندے کوئی نہیں آ رہے، اور لوگ ویسے ہی ڈر گئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جانے سے. وہ بتائیے سارا کچھ. تو یا اللہ کو مریض بھیج، میں کھانا کتوں. ایسے نہیں کہنا ڈاکٹروں نے، یوں کہیں یا اللہ میری غیب سے مدد فرما دے. اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے ہی کہنا ہے، اللہ کی باتیں اللہ سے ہی کرنی ہے. پھر دیکھیں وہ کرے گا نہیں کرے گا. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ شرائط ہے. دوسرا یہ کہ وقت کون سے ہیں دعا کے. تہجد کا وقت بہترین وقت ہے. جو بندہ تہجد کے وقت دعا مانگتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، وہ صالحین میں پکا شامل ہو جاتا ہے. 4 طبقے ہیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. صالحین میں وہ شامل ہے جو صبح کے ٹائم تہجد کے وقت کی قدر کرتا ہے. اور دوسرا 5 نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے کون سا نماز پڑھانی ہوتی ہے؟ بیٹھ کے آرام سے مانگے، رب سے باتیں کریں. سنتے پڑھنی ہے تو بعد میں پڑھ لیں. رب سے باتیں کرتے رہے یا اللہ مجھ سے روٹ گیا، راضی ہو جا، تیری تعریف، سارا کچھ تیرا.
تو راضی ہو جا. پھر ایسے ایسے کلمات سیکھیں. جیسے لائن لگی ہوتی ہے نا بل جمع کرانے کی, تو فون کراتے ہیں یار اندروں بندہ مینو لایا, تو جلدی جمع ہو جاتا ہے بل, ہے نا. تو پھر ایسے ایسے کلمات کہیں کہ وہ دعا پیچھے لائن میں لگانے کی بجائے اندر ڈائریکٹ. وہ کلمات بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بات یہ ہے کہ بندہ اس دعا کو معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. مانگتے ہیں ایسے بے توجہ سے, پٹاخے مار رہے ہوتے ہیں انگلیوں کے. رب تعالیٰ سے مانگنے کا کوئی انداز ہی نہیں. طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنی چھاتی کے برابر, سینے کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. ان ہتھیلیوں کی جو ہتھیلیاں ہیں اندرونی, ان کو آسمان کی طرف, اور انگلیاں ہیں اس کو چہرے کی طرف. ہاتھوں کو تھوڑا سا کھول کے جیسے بھی مانگے ہاتھ اٹھا کے, قبلہ رخ ہو جائیں تو بہتر, وضو ہو جائیں تو بہتر, ورنہ جہاں کہیں جیسے کیسے جہاں کہیں بیٹھے قبلہ رخ نہ بھی ہوں, جہاں بھی ہوں دعا مانگیں. رب تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. یہ دنیاوی بادشاہوں پر قیاس نہ کریں. دنیاوی بادشاہ تو خود لینے پہ خوش ہوتے ہیں نا ٹیکس کی صورت میں, تو رب تعالیٰ خود دے کے خوش ہوتے ہیں. وہ اپنے بندوں کو وہ چیزیں دے چکے ہیں. آپ کسی جاننے والے ڈاکٹر سے پوچھیں ہمارے اندر ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے, ایک آنکھ کے پیچھے جو نالیاں ہیں اس کی قیمت کیا ہے, دل اور اس کے 4 والوں کی قیمت کیا ہے, یہ جو رگیں اور پھیپھڑے اور دل اور گردے اور یہ چیزیں ان کی قیمت کیا ہے. پھر پتہ چلے گا ہم امیر ہیں کہ غریب ہیں. جب گردہ بدلنا پڑ جاتا ہے لگ پتہ جاتا ہے. جب کان کی سنائی بند ہو جاتی ہے تو مشینیں لگا کے لگ پتہ جاتا ہے. جب آنکھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے. جب چیزیں مل رہی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی قدر ہی کوئی. تو بھائیو دوستو, کون سا دن ہوگا, کون سی رات ہوگی کہ ہم دعا کو فوکس کریں گے. آج سارے ساتھی نیت کر لیں, ہم نے کم از کم دن میں کئی بار دعا کرنی ہے. ایک وقت دعا کا تہجد کا, اور دوسرے وقت کون سے ہیں 5 نمازوں کے, 5 اور 1 6 ہو گئے. 7واں وقت کسی وقت بھی 2 نفل حاجت کے پڑھ کے یا اللہ معاف کر دے. گناہ کیا ہے نہیں کیا ہے, چھوٹا کیا ہے بڑا کیا ہے, معافی مانگنی ہے. 2 نفل روزانہ توبہ کے پڑھنے ہیں. سارے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھو مسجد میں بیٹھ کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں 2 نمبر نہیں کہنی, روز 2 نفل جو کسی وقت بھی پڑھ لیں. 2 منٹ لگتے ہیں, 2 منٹ آپ کو 3 منٹ لگ جائیں گے, ہمیں 2 منٹ لگا, وہ 3 منٹ لگ جائیں, 4 منٹ لگ جائیں. اللہ کے لیے 4 منٹ نہیں نکال سکتے. تو یا اللہ یہ 2 نفل میں حاجت کا پڑھنا لگاؤ. اس کے بعد دعا رد نہیں کرنی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تیری تعریف, اس نفل کے اندر صورتیں زیادہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور پھر چند کلمات ہیں وہ کہہ کے دعا مانگ لیں تو جتنی مرضی قبولیت کی لائن لگی ہوگی بائی پاس اندر جائیں گے, ڈائریکٹ دعا اندر پہنچے گی اور قبولیت کے نزدیک ہو جائے گی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمات کہہ کے دعا کرو گے تو پھر جو مانگو گے مل جائے گا. اللہم انت خلقتنی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. یہ لکھے ہوئے کلمات ہیں ہمارے دفتر سے, آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ بھی مل سکتے ہیں. تو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. اللہم انت خلقتنی وانت تهدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے راضی ہو جا, مجھ سے صلح کر لے. جتنے مرضی میرے گناہ ہیں پر تیری رحمت سے تو بہت کم ہے نا, تیری رحمت تو بہت وسیع ہے. تو بس یہ میری بات میرا کام کر دے. کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی کام ہے, ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں. رجوع اللہ. آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا, کوئی پریشانی آتی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف منہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے, نماز پڑھتے. صحابہ کرام بھی یوں کرتے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے, میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے یہ سزا مل گئی. اور تو آسمان سے اترا ہے نا کہ تجھے تو VIP پروٹوکول دیا جائے. میرے سے کون سی غلطی ہو گئی جو مجھے پکڑ ہو گئی. یہ سوچ کے تجھے سے نیکی کون سی ہوگی کہ رب تعالیٰ نے تجھے ہلایا ہے اور جگایا ہے اور اپنا بنانے کے لیے بلایا ہے کہ ادھر آ جا. کدھر جا رہا ہے؟ جو کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوں, ایک استاد ایک کوئی ڈانٹتا ہو باقیوں کو نہ پوچھتا ہو تو ڈانٹنے والا سمجھتا ہے کہ مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی نہیں ہو رہی, اس کو بار بار پوچھا جا رہا ہے تاکہ اس کو قابلیت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جب ہمیں کوئی مصیبت کو تکلیف دیتے تو وہ ہلاتے ہیں, آ جا واپس آ, تو کدھر جا رہا ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے سے کون سی غلطی ہوگی کہ پکڑو گے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے تھے کہ دعا کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, فائدے بتا رہے تھے, اور ساتھ ہی اس طرح کی بات ہو رہی تھی
کہ مصیبت کے اوپر جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، مصیبت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ ایک بندہ آ گیا میرے حضرت، اتنی بڑی مصیبت اس نے بیان کر دی، سامعین بیٹھے سوچ رہے تھے اب حضرت کیا کہیں گے، ابھی تو نعمت کہا کہ ساری مصیبتیں نعمت 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 نعمت، وہ ایک بندے نے آگے بہت بڑی مصیبت بیان کر دی، تو حضرت میرے لیے دعا کر دے، میں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اب سارے سن رہے تھے کہ اب کیا کہیں گے، ابھی تو بیان سنا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ یا اللہ مصیبت تیری ہے تو بہت بڑی نعمت، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم عافیت سے بدلنا چاہتے ہیں، اس کی تبدیلی فرما دیں۔ ہر مصیبت نعمت ہے، کیونکہ وہ ان کا اپنا فائدہ تو ہے نہیں اور وہ بیکار کام کرتے نہیں، لہذا ہمارے فائدے کے لیے بھیجی ہے، لیکن ہم اس کو عافیت سے چینج کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کلمات پڑھ کے دعا کر لیں، ان اوقات میں دعا کر لیں، اور حرام کھانا پینا چھوڑ کے دعا کر لیں، اور یقین کے ساتھ دعا کریں کہ قبول وہ کرے گا، نہیں بھی کرے گا، چیز نہیں بھی ملے گی تو وہاں کے لیے قبولیت پکی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے، اس کا رد ہے ہی نہیں، چاہے کافر بھی ہو، رد ہے ہی نہیں، دعا قبول ہی قبول ہے، چاہے وہ چیز مل جائے، چاہے کوئی مصیبت ٹل جائے، چاہے آخرت میں ذخیرہ بن جائے، نیکی بن جائے۔ جن کی دعائیں آخرت میں ذخیرہ بنیں گی وہ لوگ اس وقت بارے میں ہوں گے اور تمنائیں کریں گے کاش ہماری بھی دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ قبول کر کر کر، پیچھے پڑنے کی درخواست، یا اللہ عافیت عافیت۔ اور ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان 10-15 منٹ مل جاتے ہیں، اس وقت اللہ سے مانگ لے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، بس مانگ لیا کریں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کریں، غریبوں کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، پڑوسیوں رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، صلہ رحمی کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ استغفار کریں، بس یہی سب کچھ ہے۔